عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما متفق عليه. دیکھیں کل یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، جن چیزوں میں چکناہٹ اور رسومت رہتی ہے اور اس کو کھانے اور پینے کے بعد بہت دیر تک ان کے اثرات باقی رہتے ہیں، ایسی چیزوں کو کھانے اور پینے کے بعد اگر آپ نماز شروع کریں تو پھر کلی کر لینی چاہیے تاکہ منہ سے وہ اثرات غائب ہو جائیں اور ان اثرات کی موجودگی نماز میں آپ کے ذہن کو نہ یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب اس حدیث میں ارشاد فرمائی. عن عبد الله بن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا فمضمضہ اور اس کے بعد کلی فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا ان لہو دسمن، اس کے اندر دسومت ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ وضو کی ضرورت ہو یا نہ ہو، جب بھی نماز پڑھتے تھے ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے. لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے ساری نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی. اس کا مقصد تھا لوگوں کو تعلیم دینا. اگر آپ اس موقع پر ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو فرماتے تو یہاں نئے نئے لوگ آج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مکے والے، وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا فرض، حالانکہ ایسا نہیں. دوسرے ان کو اسلام کے سلسلے میں بھی ایک غلط فہمی ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں پانی کی بڑی قلت تھی. جب ان کے سامنے یہ منظر آتا کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہے تو فی کس 5 لوٹے، ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 25 لوٹے پانی تو صرف وضو کے لیے چاہیے. اب استنجے کی ضرورت علیحدہ ہے، نہانے کی ضرورت علیحدہ ہے، کھانا بنانے کی ضرورت علیحدہ ہے، پینے کی ضرورت علیحدہ ہے، تو وہ سہم جاتے ہیں. کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تو یہی پیدا ہوگا کہ پانی اتنا کہاں سے لائیں گے. لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ایک ہی وضو سے جب تک وہ وضو ختم نہ ہو جائے آپ جتنی چاہیں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. تو اپنے اس معمول سے ہٹ کر آپ نے آج نیا معمول بنایا کہ ساری نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. حضرت بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ساری نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی. وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ اور موضوع پر مسح بھی فرمایا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو آپ ہمیشہ نہیں کرتے. فَقَالَ حَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عمر، اے عمر آج میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، یعنی بھول میں نہیں کیا، بالقصد ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے. وعن سويد بن النعمان
أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى. صحبا خیبر کے قریب ایک جگہ اور آبادی کا نام تھا. سوید بن نعمان فرماتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے موقع پر مدینے سے نکلے حتیٰ اذا قاموا بالصحبا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ صحبا نامی جگہ پہنچے، وہی ادنا من خیبر، اور یہ صحبا خیبر کی بہت نزدیک ایک جگہ ہے. صلی العصر، تو حضرت نے عصر کی نماز ادا فرمائی. ثم دعا بلالا ثم دعا بالازباب، پھر حضرت نے ناشتہ طلب فرمایا، عصرانہ طلب فرمایا. فلم یؤت الا بالسبیع، تو آپ کے سامنے ستو کے سوا کچھ پیش نہیں کیا گیا، یعنی ستو کے سوا کوئی چیز کھانے کی میسر اس وقت نہیں تھی لوگوں کے پاس اس سفر میں. فامر به، آپ نے اس کو پانی میں ملانے کا حکم دیا. فسری به، اس کو پانی میں ملایا گیا. فاکل رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا. واکلنا، اور ہم نے بھی کھا لیا. ثم قام الی المغرب، پھر آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فمزمزا، اور آپ نے کلی فرمائی، ہم نے بھی کلی فرمائی. ثم صلی، پھر آپ نے وضو فرمایا. ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا کیونکہ وضو آپ کا پہلے سے تھا. مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کھانے اور پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کھانے اور پینے کی جن چیزوں کا ذائقہ یا اجزاء منہ میں لگے رہ جائیں تو نماز پڑھنے سے پہلے کلی کر کے ان کو صاف کر لینا چاہیے تاکہ نماز کے اندر انتشار پیدا نہ ہو. الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح رواه احمد والترمذي. دیکھیے آواز اور بو یہ صرف علامت کے طور پر کہا گیا ہے. مراد حدیث کی یہ ہے کہ جب تک خروج ریح کا تیقن نہ ہو تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی پیچھے حدیث گزری نہ ہو کس کل کے سبق میں کہ آدمی کو کچھ پیٹ میں محسوس ہوا تو ٹوٹا. فرمایا جب تک جو ہے یقین نہ ہو جائے. اور عموماً ریح خارج ہونے کا پتہ یا تو آواز سے چلتا ہے یا بدبو سے چلتا ہے. تو یہ دو چیزیں بطور علامت بیان کیے، ان میں انحصار نہیں ہے بلکہ مقصود کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو ہوا کا دباؤ ہے، اب پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو صرف احتمال کی بنیاد پر کے ساتھ ہو سکتا ہو گئی ہو، جیسے وہ نہیں ٹوٹے گا. جب بالکل پختہ یقین ہو جائے کہ ہوا نکلی ہے تو وہ ٹوٹے. لا وضو لازم نہیں ہوتا مگر آواز کی صورت میں یا بدبو آ جانے کی صورت میں. رواہ احمد والترمذی. وعن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من المذي فقال من المذي الوضوء ومن المنی الغسل. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کا حکم دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا من المذی الوضوء، مذی سے وضو لازم ہوتا ہے. وہ من المنی الغسل، اور منی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے. رواہ الترمذی. دیکھو یہاں یہ ہے کہ مذی کا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. اور کل کے سبق میں آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا. اور ایک صحابی کا اور بھی ذکر آتا حدیثوں کے اندر کہ حضرت علی نے ان سے فرمایا اور انہوں نے حضرت سے پوچھا. تو 3 روایتیں ہوگی جو تینوں مختلف معنی پر دلالت کرتی ہیں. تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے حضرت نے حضرت مقداد سے کہا بھی آپ ذرا یہ مسئلہ پوچھ لینا. وہ مشغولیت کی وجہ سے ذہن میں نہیں رہا ہو. دوسرے صاحب سے کا اتفاق سے انہوں نے بھی کوئی اہمیت دی کہ ٹھیک ہے پوچھ لیں، اس لیے کہ اپنے مسئلے کی آدمی کو زیادہ فکر نہیں ہوتی. اب جب دونوں کی طرف سے ابھی جواب نہیں آیا تو چونکہ مسئلہ شریعت کا ہے، نماز کے ہونے اور نہ ہونے کا ہے، تو حضرت نے شرم کو بالائے طاق رکھ کر خود ہی جا کر کے پوچھ لیا.
اور پھر ان لوگوں کو وقت ملا تو انہوں نے بھی جا کے پوچھ لیا. اس لیے روایتوں کے اندر تینوں کے پوچھنے کا تذکرہ ہے، یعنی باری باری تینوں حضرات نے پوچھا. حضرت مقداد نے بھی پوچھا، ایک اور صحابی کا نام آتا انہوں نے بھی پوچھا، اور انتظار کر کے حضرت نے بھی دریافت کر لیا تھا. اس روایت کو اسی کو بیان کیا گیا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داود الترمذي والدارمي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی پاکی ہے. جب تک پاکی حاصل نہیں ہوگی حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی، تب تک آدمی کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں. وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور نماز کا تحریم تکبیر ہے. یعنی جو چیزیں نماز کے اندر شرعاً ممنوع ہیں، ان ممنوعات کی ابتدا کب ہوتی ہے، ان کا نفاذ کب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کے دیا. یعنی نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو افعال ہیں، اور نماز میں انسان پر جو پابندیاں ہیں، وہ کب شروع ہوتی ہیں؟ جب تک تکبیر تحریمہ نہیں کی کوئی پابندی نہیں. کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بول سکتا ہے، چل سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. یہ بندشوں کا دور کب سے شروع ہوگا؟ یعنی گویا کہ نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تکبیر تحریم کا مطلب گویا عام زبان میں سمجھے نماز کا آغاز. اور نماز کا آغاز اللہ اکبر کہنا ہے. وَتَحْلِيلُهَا، تحلیل کے لئے حلال بنانا، یعنی جو چیزیں پابندیوں کے زمرے میں آ گئی تھی اب اس پر پابندی کب ہٹے گی؟ سلام کے بعد. تو سلام کب پھرے گا؟ جب نماز ختم کرنی ہے. تو آپ اس کو اختتام بھی کہہ سکتے ہیں عرفی معنی میں، یعنی یوں بھی اس کا عرفی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہنے سے ہوتی ہے، اور نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے ہوتا ہے. رواہ ابو داؤد والترمذی والدارمی ورواہ ابن ماجہ عنہ عن ابی سعید. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه الترمذي وأبو داود. حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسا احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص بھی خارج کر دے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، یعنی خروج ریح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ولا تأتوا النساء فی اعجازہن، اور عورتوں کے پچھلے حصے میں صحبت مت کیا کرو. رواہ الترمذی و ابو داؤد. دیکھو اصل مسئلہ تو حضرت کو یہی بیان کرنا تھا وضو کا، لیکن جب آدمی بیان کرنے بیٹھتا ہے تو جو بات بیان کرتا ہے اس جیسی کوئی اور بات ذہن میں آ جاتی ہے تو اسے بیان کر دیتا ہے. اگرچہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہوتا لیکن ذہن میں آ گیا، اور جو موضوع چلنا اس سے ملتی جلتی بات وہ ہے تو افادے عام کے لیے اس کو بھی بیان کر دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی انسان بیان کرتا ہے اپنی تقریر میں اور سبق میں، تو کوئی ایسی چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ جس کا لوگوں میں چرچا ہو، یا جس کی لوگوں کو ضرورت ہو، یا جس کے بارے میں لوگ محتاج ہوں. تو اگرچہ اس موضوع سے تعلق نہیں ہوتا لیکن برسبیل تذکرہ اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی بظاہر اس مسئلے کے اس مسئلے سے کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن الشیء یذکر بالشیء، بات میں سے بات نکلتی ہے تو دوسری باتیں بھی بیان کر دی جاتی ہیں. ایسی یہ بات حضرت نے یہاں بیان فرما دی. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السهي. کہتے ہیں بندھن کو، کسی چیز کو باندھنے کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں. فیتا کے بندھن جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وکا. یہ فرماتے ہیں کہ نیند جو ہے یہ اصل ناقض وضو نہیں، بلکہ نیند میں انسان کو غفلت ہو جاتی ہے اور اعضاء پر اس کی گرفت ختم ہو جاتی ہے.
تو اسے سونے میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے سے آگے سے کوئی چیز نکلی یا نہیں، تو ہو سکتا ہے نکل گئی ہو، تو سد باب کے لیے جو ہے نیند کو ناقض وضو قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ نیند میں خروج ریح کا احتمال ہے، تو اب اس احتمال کو تیقن کے درجے میں رکھ کر یہ بات کہہ دی کہ بھی سو گیا تو وضو ہو گیا۔ اسی لیے جس سونے کے اندر اعضاء کی بندش ڈھیلی نہیں ہوتی ہے، اعضاء پر کنٹرول انسان کا ختم نہیں ہوتا ہے، اس سونے کو ناقض وضو قرار نہیں دیا گیا۔ وہی بات اس حدیث کے اندر آ رہی ہے، العینان وقاء السم، دونوں آنکھیں یہ سرین کا بندھن ہے، اور جب آنکھ سو جاتی ہے استطلق الوقاء، تو یہ بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے، یعنی خروج ریح ہو بھی جائے گی تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ رواہ الدارمی۔ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاء الصحيح أي العينان، سرین کی بندش اور بندھن دونوں آنکھیں ہیں، بس جو سو جائے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داود۔ وقال الشیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ، اور محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا فی غیر القاعد، یہ حدیث کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو بیٹھا بیٹھا نہیں سو رہا، بیٹھے بیٹھے انسان کو نیند آ گئی، جیسے جھٹکا لگ گیا، تو اس سے اعضاء کی بندش ڈھیلی نہیں ہوتی ہے، لہذا اس سے وضو نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی ایسی ہیئت جس ہیئت پر سونے کی وجہ سے بدن ڈھیلا نہیں پڑتا، اس ہیئت پر سو جانا ناقض وضو نہیں ہے، اور ایسی ہیئت پر سو جانا جس ہیئت پر سونے سے بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم پر گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، اس حالت اور ہیئت پر سونا یہ ناقض وضو ہے، جو میں نے آپ کو بھی بتایا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جو بیٹھا ہوا نہیں سو رہا ہے، کیونکہ یہ تخصیص آپ نے کہاں سے کی ہے؟ لما صح، اس حدیث کی روشنی میں جو منقول ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سروں کو جھٹکا لگ جاتا تھا، ان کے سر جھک جاتے تھے، یعنی ایسے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا پھر اٹھ گئے، پھر بیٹھے، پھر اس طریقے سے، یعنی وہ سوتے رہتے تھے بیٹھے بیٹھے، لیکن نماز کے لیے وضو کا اعادہ نہیں فرماتے تھے۔ ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے یوں، اور وضو کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔ رواہ ابو داود والترمذی الا انہ ذکر فیہ ینامون بدل ینتظرون العشاء، ترمذی شریف کے اندر بھی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت ہے، دونوں روایتوں میں ایک لفظ کا فرق ہے، اسے بیان فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں تو ینتظرون العشاء، صحابہ بیٹھے بیٹھے عشاء کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور ترمذی شریف کی روایت میں ینتظرون کی بجائے ینامون ہے، ینامون حتی تخفق رؤوسہم، سوتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر کو جھٹکے لگتے رہتے تھے۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اس شخص پر لازم ہوتا ہے جو لیٹ کر سو جائے، لہذا جب اس لیے کہ جب لیٹ جاتا ہے تو اس کے مفاصل، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ عن بصرة رضي الله عنها قالت بصرة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي۔ کوئی آدمی اپنے عزم تناسل کو بغیر حائل کے چھو لے، یعنی اس کے ہاتھ اور ذکر کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ نہ ڈائریکٹ ہاتھ لگا دے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض حضرات جیسے شوافے ہیں
وہ اس روایت کی روشنی میں اس بات کے قابل ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ احناف کے نزدیک ایسا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت عضو تناسل کو چھونے کی وجہ سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے۔ ناک تمہارے بدن کا ایک حصہ، اسے چھو لو تو وضو ٹوٹے گا۔ کان بدن کا ایک حصہ، اسے چھو لو تو وضو ٹوٹے گا۔ ہاتھ بدن کا حصہ چھو لو تو وضو ٹوٹے گا۔ جب ان ساری چیزوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ عضو بھی تو ایسی جسم کا ایک حصہ ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس روایت کی بنیاد پر احناف کا مسلک یہ ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، اور شوافی کے یہاں اس روایت کی بنیاد پر مسئلہ یہ ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے۔ بات سمجھے؟ جی۔ اللہ اکبر۔ جب تم میں سے کوئی اپنے عضو تناسل کو چھو لے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ رواہ مالک و احمد و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و الدارمی۔ چلیے۔ وعن طلحة بن علي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس رجلي عن مس الرجل ذکرہ۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اپنے عضو تناسل کو چھو لے وضو کرنے کے بعد تو کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِذَاتُ مِنْهُ، عضو تناسل اس کے بدن ہی کا ایک حصہ ہے، تو بدن کو چھونے سے وضو تھوڑے ٹوٹتا ہے۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وروى ابن ماجہ نحوہ۔ دیکھو صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مسلک شافعی، تو پہلی روایت ان کے مسلک کے لیے مؤید ہے اور یہ دوسری روایت ان کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مسلک کی ترجیح کے لیے اپنی تحقیق پیش فرمائی کہ میری تحقیق کے مطابق جو ہے یہ روایت جو طلق ابن علی کی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، اور جس میں ٹوٹنے کا تذکرہ کیا گیا وہ ناسخ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عمل ناسخ پہ ہوتا ہے، منسوخ پر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس روایت کے منسوخ ہونے کے واسطے جو دلیل حضرت رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ دلیل مضبوط نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو عدم نقض کی جو روایت ہے اس کے راوی ہے طلق ابن علی، اور نقض کی جو روایت ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلق ابن علی اسلام پہلے لائے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام بعد میں لائے ہیں، تو اب جب یہ بعد میں لائے ہیں تو گویا ان کی روایت بھی بعد کی ہے، تو ان کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس روایت کا راوی متقدم الاسلام ہے اس کی روایت متقدم ہے، اور جس روایت کے راوی متاخر الاسلام ہیں ان کی روایت متاخر ہے۔ لیکن یہ قاعدہ انتہائی کمزور قاعدہ ہے۔ سب سے زیادہ متقدم الاسلام کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو اب ان کی ساری روایتیں پہلی کہلائیں گی۔ آخر زمانے میں بھی حضور سے انہوں نے باتیں سنی، ان کو نقل کیا ہے۔ ہاں اگر تاریخ میں یہ بات ثابت ہو جاتی کہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حضور سے یہ روایت سن کر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر وہ دوبارہ مدینہ نہیں آئے تھے، تو یہ قاعدہ چلتا کہ بھئی وہ تو پہلے زمانے میں ایک بات سن کر چلے گئے اور پھر حضور سے ملاقات کا موقع ان کو نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ بعد میں آئے، ان کو یہ بعد والی روایت ملی، تو اس صورت کے اندر ابو ہریرہ کی روایت مناسب
مانا جا سکتا تھا، لیکن تاریخ میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لہذا محض راوی کے متقدم الاسلام ہونے کی بنیاد پر اس کی روایت کو متقدم ماننا یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اور شیخ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ طلق ابن علی کی روایت منسوخ ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ اسلام لائے ہیں طلق کے مدینہ آنے کے بعد۔ وقد روا، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت نے یوں فرمایا، اذا افضى احدکم بیدہ الی ذکرہ لیس بینہ وبینہا شیء فلیتوضأ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنے ذکر تک پہنچا دے اس طرح کہ ذکر اور اس کے ہاتھ کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ رواہ الشافعی والدارقطنی ورواہ النسائی عن بصرہ، اور اس روایت کو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نقل کیا ہے، الا انہ لم یذکر لیس بینہ وبینہا شیء، مگر یہ کہ نسائی کی روایت میں یہ اخیر کا جملہ لیس بینہ وبینہا شیء، یہ جملہ نسائی شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔